دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا جنرل جس نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری اور اس کا شمار دنیا کے سب سے بہترین جنرل میں سے ہوتا ہے، اور وہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ عرب کے شہر مکہ میں قریش قبیلہ رہتا تھا، اور اس قریش قبیلے میں بھی بہت سے قبیلے تھے، جیسے بنو امیہ، بنو ہاشم اور بنو مخزوم۔ قریش میں جو بنو مخزوم قبیلہ تھا وہ قریش کے جنگی معاملات سنبھالتا تھا، اور جو بنو ہاشم قبیلہ تھا وہ مکہ کے مذہبی معاملات سنبھالتا تھا، اور جو بنو امیہ قبیلہ تھا وہ مکہ کے معاشرتی معاملات کو سنبھالتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا تعلق بھی قریش کے قبیلے بنو مخزوم میں سے تھا، یعنی کہ وہ قبیلہ جو جنگ میں مہارت رکھتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا جو باپ تھا وہ انتہائی ذہین آدمی تھا، لیکن اپنی ذہانت کے باوجود اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ ان تقولوا ساحر ساحر۔ حضرت خالد کے باپ کی اس حرکت پر اللہ نے قرآن میں اس کے خلاف آیتیں نازل کی، لیکن حضرت خالد کا باپ تو مر گیا۔ اب اس کے مرنے کے بعد حضرت خالد اپنے باپ کی جگہ پر تھے، اور حضرت خالد بھی اس ٹائم کافر تھے اور اسلام سے دشمنی رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ جب جنگ احد ہوئی تو حضرت خالد بن ولید کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے، اور سرپرائزنگلی حضرت خالد بن ولید نے وہ جنگ جیت لی، کیونکہ جب مسلمانوں نے کافروں کو بھگا دیا تو جو تیر انداز مسلمان پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے وہ نیچے مارے غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے آ گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر پہاڑ کے پچھلی طرف سے آ کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب حضرت خالد نے مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کیا، اور ابو سفیان نے سامنے سے۔ اس سب کے بیچ مسلمان کرش ہو گئے تھے، اور اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے، بہت سے زخمی بھی ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے بھی دانت مبارک شہید ہو گئے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کے دانت شہید ہوئے تو اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے۔ تو جب اللہ کے نبی ہوش میں آئے وہ آپ نے حضرت خالد کے بارے میں کہا کہ اللہ کیسے اس قوم کو ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ ہی لہو سے رنگ دیا۔ یعنی بہت سے اسکالر کہتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت خالد کو بددعا دی تھی، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی تمہیں تو کوئی اختیار نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ تو خیر یہ جنگ تو ختم ہوگی، اور حضرت خالد بن ولید یہ والی جنگ بھی جیت گئے۔ اب آہستہ آہستہ کئی سال گزرتے گئے، اور حضرت خالد بن ولید بھی غور و فکر کرنا شروع ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ غور و فکر کرتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اسلام ایک سچا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ بظاہر صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید مکہ سے مدینہ کے لیے چل پڑے تاکہ وہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ مدینہ جاتے ہوئے حضرت خالد بن ولید کو اپنے ایک بہت ہی پرانے دوست بھی مل گئے، اور وہ تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت خالد نے حضرت عمر بن عاص سے پوچھا کہ اے عمر تم کدھر جا رہے ہو؟ تو پھر حضرت عمر بن عاص نے حضرت خالد سے یہی سوال پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو حضرت خالد نے فرمایا کہ اے عمر اب حق ظاہر ہو چکا ہے، اور میں جان گیا ہوں کہ محمد ہی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس طرح وہ دونوں اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچتے ہی دونوں نے اللہ کے نبی کی بیعت کی اور اسلام قبول کر دیا۔ اب یہ تو حضرت خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کردار رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمات تھی، اور انہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ جنگیں لڑی اور ہر جنگ جیتے بھی۔ اب یہ سب کچھ انشاءاللہ ہم آنے والے وقت کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔